ایسی صورت میں جب تک محافظین فصیلوں اور برجیوں میں قلعہ بند ہیں اور کھلے میدان میں نکل کر عربوں سے جنگ نہیں کرتے، شہر پر حملہ کرنے اور رومیوں کو شکست دینے کی کوئی امید نہیں۔ کیا رومی میدان میں نکلیں گے؟ اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ذہین سپہ سالار کون سی تدبیر اختیار کرے گا؟ کیا صرف اسکندریہ پورے مصر کو مسلمانوں سے بچا لے گا؟ ان دشواریوں کے باوجود ابن عاص رضی اللہ عنہ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے سے مایوس نہیں ہوئے۔ ابتداً ان کی رائے یہ تھی کہ منجنیقوں کی زد سے ہٹے رہیں۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا، رومی اسے اپنی ذلت سمجھ کر باہر نکل آئیں گے اور مسلمان ان سے اچھی طرح نبٹ لیں گے۔ چنانچہ وہ پورے 2 مہینے تک حلوہ اور قصر فاروس کے درمیان خیمہ زن رہے اور اس دوران میں رومیوں نے ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کے بعد ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو مقص میں منتقل کر دیا۔ یہاں رومی بحیرے کی طرف سے قلعے کی آڑ لے کر باہر نکلے اور کلیسائے ذہب کے قریب 12 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو اپنے قلعوں میں بھاگ گئے۔ اس واقعے نے بھی ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ارادے میں کوئی تزلزل پیدا نہیں کیا اور وہ شہر کے سامنے ڈٹے رہے، البتہ پہلے سے زیادہ محتاط ضرور ہو گئے۔ اس طرح رومی قلعہ بند رہے، کبھی کبھی باہر نکل آتے۔ مسلمانوں نے اپنا محاصرہ جاری رکھا، ان کی غذائی ضروریات آس پاس کے شہروں سے پوری ہو جاتی تھی۔ اس دوران میں ابن عاص رضی اللہ عنہ نے قلعوں پر حملہ کرنے کا خیال تک نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح کامیابی ناممکن ہے۔ لیکن کچھ دن کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر وہ اسی طرح رومیوں کے باہر نکل کر لڑنے کے انتظار میں پڑے رہے اور اسلامی فوج جنگ میں مصروف نہ ہوئی تو یہ ان کے لیے نقصان دہ بات ہوگی۔ اس سے مجاہدین کے ارادے کمزور پڑ جائیں گے اور بیزاری ان کے دلوں میں راہ پا جائے گی۔ وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان میں دشمن سے لڑنے کی تاب نہیں ہے، اور یہ گمان ان کی خود اعتمادی کو مجروح اور مستقبل پر ان کے اطمینان کو مزمحل کر دے گا۔ بالآخر ان کی قوت فکر نے انہیں ایک ایسی راہ دکھائی جس سے بیک وقت یہ دونوں مقصد پورے ہو سکتے تھے، یعنی ان کی فوج اکتانے بھی نہ پائے اور محافظین اسکندریہ کے حوصلے بھی پست ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ڈیلٹا کے شہروں کی طرف فوجی دستے روانہ کیے، جنہوں نے وہاں سے رومیوں کو بھگانا شروع کر دیا اور خود فوج کی اکثریت کے ساتھ سکندریہ کا محاصرہ کیے بیٹھے رہے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ یہ دستے لے کر خود گئے تھے یا ان کی قیادت دوسرے سالاروں کے سپرد کی تھی؟ اس باب میں روایات مختلف ہیں۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ ان میں سے بعض دستے ڈیلٹا کے شہروں پر مامور تھے اور بعض دستے صعید مصر میں چھاپے مار رہے تھے، اور اس پروگرام پر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سے عمل کرنا شروع کر دیا تھا جب وہ قلعہ بابلیون کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ابھی سکندریہ کی طرف بڑھے نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محاصرہ بابلیون کے زمانے میں انہوں نے مختلف دستے روانہ کیے تھے، جن میں سے کچھ دستے اسریب اور منوف پر قابض ہو گئے تھے اور کچھ دستوں نے فیوم کا پورا صوبہ فتح کر لیا تھا۔ کیا جب ابن عاص رضی اللہ عنہ لشکر کے ایک بڑے حصے کو لے کر کریون اور سکندریہ کا رخ کر رہے تھے، بلاد دلتا اور سعید مصر میں ان کے دستوں کی پیش قدمی جاری تھی؟ یا سکندریہ جاتے وقت ابن عاص رضی اللہ عنہ نے تمام فوجیں جمع کر لی تھیں اور صرف وہی دستے رہ گئے تھے جنہیں بابلیون اور دوسرے مفتوحہ علاقوں میں نظم و نسق برقرار رکھنے اور ہر امکانی بغاوت کو کچلنے کے لیے وہاں چھوڑا گیا تھا؟ حنا نقیوسی کی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے بٹلر نے بیان کیا ہے کہ سکندریہ کے استحکام کو دیکھتے ہوئے ان دستوں کی قیادت ابن عاص رضی اللہ عنہ نے خود کی تھی، جو سکندریہ سے کریون اور اس کے بعد دمنہور گئے تھے۔ یہاں سے انہوں نے مشرق کا رخ کیا اور صوبہ مغربی میں سنی کے مقام تک جا پہنچے۔ لیکن اس شہر کو چونکہ چاروں طرف سے فصیلوں اور پانی نے گھیر رکھا تھا، اس لیے وہ اس پر قبضہ نہ کر سکے اور اسے چھوڑ کر جنوب میں توخ کی طرف روانہ ہوئے، جو سنی سے تقریباً 3 میل کی مسافت پر واقع تھا۔ لیکن اہل شہر نے ان کے ارادے کو ناکام بنا دیا اور اب انہوں نے دمسیس کا رخ کیا، مگر اسے بھی فتح نہ کر سکے۔ 10 مہینے کے اس سفر میں ابن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کے سوا کوئی کامیابی نہ ہوئی کہ ڈیلٹا کے باشندوں نے ان کی شوکت و سطوت کو محسوس کر لیا اور جو شہر قلعہ بند نہ تھے ان پر حملے کر کے مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹ لیا۔ اس کے بعد وہ بابلیون واپس آ گئے۔ بٹلر اپنی کتاب میں ایک اور مقام پر حسب عادت یوحنا نقیوسی کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے مزید لکھتا ہے کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ فوجیں لے کر سوید کی طرف روانہ ہوئے اور اسے یا کم سے کم وسطی مصر کے شہروں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ بابلیون واپس آ کر ٹھہر گئے اور یہیں مقوقس نے سکندریہ سے آ کر ان سے صلح کی۔
علامہ بلازری یزید بن حبیب کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ان سے حیشانی نے کہا کہ میں ایک جماعت سے جو فتح مصر میں شریک ہوئی تھی، یہ سنا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فسطاط فتح کر کے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو عین شمس کی طرف بھیجا۔ وہ اس کی زمین پر غالب ہو گئے اور اس کے اہل قریہ سے فسطاط جیسی صلح کر لی، اور خارجہ بن حذافہ عدوی کو فیوم، اشمونین، افمیم، بشرداد اور سعید کے دیہات کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی کیا، اور عمیر بن وہب جہمی کو تنیس، دمیات، تونا، دمیرہ، شطا، دقہلہ، نبا اور بصیر کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی کیا، اور عقبہ بن عامر جہنی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ اپنے آزاد کردہ غلام وردان کو، جس کی طرف مصر کا سوق وردان منسوب ہے، مصر زیریں کے تمام دیہات کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی کہا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سارا مصر فتح کر لیا، اور اس طرح اس کی زمین خراجی زمین ہو گئی۔ ہم علامہ بلازری کی روایت قبول کرتے ہیں، اگرچہ اس میں تاریخوں کا تعین نہیں ہے، اور اسے قبول کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ ابن عبد الحکم وغیرہ جنہوں نے فتح مصر کی تاریخ لکھی ہے، اس کی تائید کرتے ہیں کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ سکندریہ کی روانگی سے لے کر فتح تک اس کے محاصرے میں شریک رہے۔ اس روایت کی روشنی میں جب انہوں نے سکندریہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، ان کے فوجی دستے ڈیلٹا اور سوید میں قدم زن تھے، اور اگر صحیح مان لیا جائے کہ ان دستوں نے قلعہ بند شہروں کو سکندریہ پر قبضہ ہونے کے بعد فتح کیا تھا، تو بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ رومی ان شہروں میں محصور کیے گئے تھے، اور ان کی حکومت صرف انہی گوشوں میں باقی رہ گئی تھی جہاں یہ دستے نہیں پہنچے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسی طرح اس میں بھی شبہ نہیں کہ اہل مصر نے نہ عربوں کا خیر مقدم کیا تھا، نہ ان کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ اگر رومی سکندریہ میں فتح یاب ہو گئے تو پورے مصر میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اگر عربوں کو فتح ہو گئی تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ کیا یہ عرب انہیں اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ رہنے دیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے تئیں اس جھوٹی امید سے دل بہلا سکتے ہیں، جبکہ شام میں دیکھ چکے تھے کہ اپنے قدم وہاں جمانے کے بعد حکومت کی کنجیاں عربوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ چنانچہ وہ حقیقت کے سامنے جھک گئے، نہ کوئی مقابلے پر نہ آیا، نہ کسی نے کسی کے خلاف بغاوت کی، بلکہ جہاں رومیوں کی حکومت تھی بظاہر ان کے غلام بنے رہے، اور جہاں عربوں کا اقتدار قائم ہو گیا ان کی محکومیت اختیار کر لی۔ اپنے ملک کی اس جنگ میں وہ الگ تھلگ رہے، ان کی آنکھیں عظیم الشان پائے تخت پر لگی ہوئی تھیں، اور وہ اس کے انجام کی خبروں کا بڑے شوق اور بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ ان کا حال یہ کیوں نہ ہوتا جبکہ مہینوں پر مہینے گزر رہے تھے، لیکن قلعہ بند پائے تخت مطمئن اور پرامن تھا، اور اس میں داخل ہونا تو درکنار مسلمانوں کو اس پر حملہ کرنے کی بھی جرت نہ ہوتی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رومیوں کے لیے سمندر کی طرف سے شہر کے دروازے کھلے تھے، اور وہ جس طرح کی مدد چاہتے تھے اسے بھیج سکتے تھے۔ اکثر روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑائی صرف جھڑپوں تک کی محدود تھی، باقاعدہ جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ ابن عبد الحکم کی ایک روایت ہے کہ قلعہ سکندریہ کے دروازے سے کچھ رومی باہر نکلے، مسلمانوں پر حملہ کر کے قبیلہ مہرہ کا ایک آدمی قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر لے گئے۔ اس پر مہریوں کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا، ہم اپنے آدمی کی لاش کو سر کے بغیر ہرگز دفن نہ کریں گے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ان لوگوں پر غضبناک ہو رہے ہو جنہیں تمہارے غصے اور غم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو تم بھی ان پر حملہ کر کے کسی کا سر کاٹ لینا، اس کے بدلے تمہیں اپنے ساتھی کا سر مل جائے گا۔ ایک دن جب رومی نکلے تو عربوں نے ان پر حملہ کر کے ایک شخص کا سر کاٹ لیا اور اس کے بدلے اپنے ساتھی کا سر ان سے لے کر اس کی لاش دفن کر دی۔ اب ان جھڑپوں کو جنگ تو نہیں کہا جا سکتا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ اس صورتحال سے بہت جذبز تھے، مگر اس سے زیادہ فوج کو ہلاکت میں ڈالنا ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان اور ان کے ہم خیال پہلے ہی ابن عاص رضی اللہ عنہ کے حملہ مصر کو ان کی جرت پر بیجا محمول کر رہے تھے، اور شاید ابن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج کے کچھ لوگوں پر بھی اطمینان نہ تھا کہ وہ خوش دلی کے ساتھ حملے کے حکم کی تعمیل کریں گے، اگرچہ انہیں یہ یقین تھا کہ فوج کی اکثریت زندگی پر موت کو ترجیح دیتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے مختلف گروہوں پر جو تبصرہ کیا تھا، ہم اسے اپنے اس قول کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، مصر میں 3 قبائل ہیں، بنو مہرہ جو قتل کرنا جانتے ہیں، قتل ہونا نہیں، بنو غافق جو قتل ہونا جانتے ہیں، قتل کرنا نہیں، اور بنو بلے
جن میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ سب سے بہتر شہ سوار ہیں۔ ہرقل کی موت کے کچھ دن بعد سکندریہ رومی امداد سے محروم ہو گیا۔ اہل بزنطینہ اپنے داخلی انتشار اور پائے تخت کے ہنگاموں میں الجھ گئے۔ جہاں مردینہ اور اس کے بیٹے کے خلاف بغاوت پھیل رہی تھی اور ان کی توجہ مصر و سکندریہ کی طرف سے ہٹ گئی، اب وہاں کوئی نہ تھا جو سکندریہ اور مصر کے دفاع پر غور کرتا۔ چنانچہ مسلمان مورخین ہرقل کی موت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ نے اس کی موت پر رومیوں کی شوکت و سطوت کا خاتمہ کر دیا۔ مدد کا سلسلہ رک جانے سے محافظین شہر بھی کمزور پڑ گئے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ عرب کہیں ان پر حملہ نہ کر دیں یا ساحلی شہروں پر قبضہ کر کے ان کی رسد نہ روک دیں۔ ان خبروں سے ان کے اندیشے اور بڑھ گئے کہ عرب صعید مصر اور زیری مصر میں پھیلتے جا رہے ہیں اور انہوں نے قلعہ بند شہروں میں حامیان روم کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اگر سکندریہ رسد سے محروم ہو گیا اور اس میں قحط پھوٹ پڑا تو کیا ہوگا؟ جس پائے تخت کا حال یہ ہو، رومی فوجیں اس میں کیسے ٹھہر سکیں گی، جبکہ بارفورس کے کنارے رومی پائے تخت فتنہ و فساد اور بدامنی اور انارکی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ سب ایسے اسباب و عوامل ہیں جو ہر لڑنے والی فوج کی معنوی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ سکندریہ کی دفاعی فوج کی معنوی روح بھی کمزور پڑ چکی تھی اور وہ چوطرفہ فضیلوں اور مستحکم قلعوں کے باوجود یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اگر محاصرین نے ان پر حملہ کر دیا تو کون سی طاقت انہیں شکست سے بچائے گی۔ ان کی روح کمزور کیوں نہ پڑتی، جبکہ قسطنطین کے شہر میں امراء کی دسیسہ کاریوں اور حالات کے انتشار نے انہیں مصر اور اس کے دفاع سے بے خبر کر رکھا تھا، اور سکندریہ کے مدافعین میں جتنا جتنا اس صورتحال کا احساس بڑھتا جاتا تھا، ان کی معنوی روح جواب دیتی جاتی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سکندریہ کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے غذائی ذخیروں کی طرف سے بھی اطمینان تھا اور ان مجاہدین اسلام کی طرف سے بھی جو صعید اور ڈیلٹا میں رومیوں سے نبرد آزما تھے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ میں مصر کی خبروں کے منتظر تھے، خصوصاً سقوط سکندریہ کی خبر کا انہیں شدید انتظار تھا، لیکن یہ خبر کئی مہینے تک نہ پہنچی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو یہ تاخیر پسند نہ آئی اور آپ اس کے اسباب تلاش کرنے لگے۔ مصر کی اسلامی فوج وہ ہے جو بڑے بڑے مستحکم شہر اور ناقابل تسخیر قلعے فتح کر چکی ہے، پھر انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ قلعہ بند شہر کی فصیلوں کے سامنے اس طرح پڑے ہیں جیسے یہ جگہ انہیں پسند آ گئی ہو اور وہ اسی کو اپنی منزل سمجھ کر آگے بڑھنے سے بے نیاز ہو گئے ہوں؟ رومیوں کے ملک کی بے چینی اور بدامنی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھی۔ پھر ابن عاص رضی اللہ عنہ اس نادر موقع کو اپنے ہاتھ سے کیوں گوا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہرقل کی زندگی میں وہ اجنادین کے محاذ پر رومیوں کو شکست دے چکے ہیں؟ حالانکہ رومی اجنادین کو بیت المقدس کے دفاعی خط کا پہلا قلعہ تصور کرتے تھے اور بیت المقدس کا دفاع ان کے نزدیک اپنے دین اور حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کا دفاع تھا۔ کیا اب یہ وہی رومی فوجیں نہیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو سکندریہ کے دروازے پر روک رکھا ہے؟ نہیں، مسلمانوں میں کوئی ایسی خرابی ضرور راہ پا گئی ہے جس نے موت کی تمنا اور شہادت کی تڑپ ان سے چھین لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مصر کی نعمتوں نے انہیں مادی آسائشوں کے جال میں پھنسا دیا ہو، اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر شدت سے ایمان رکھتے تھے کہ دنیا کی محبت انسان کی ہمت و جرت کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ چنانچہ فتح کی خبر میں جتنی تاخیر ہوتی جاتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ بڑھتا جاتا۔ آخر جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو اپنے رفقا سے مصر پر گفتگو کرتے ہوئے ایک دن فرمایا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو مصر کی فتح میں اتنی دیر لگ رہی ہے۔ اس کے بعد ابن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، اما بعد میں حیران ہوں تم 2 سال سے لڑ رہے ہو اور مصر ابھی تک فتح نہیں ہوا۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں تو یہ آتی ہے کہ تم میں وہ پہلی سی لگن نہیں رہی اور تم بھی اپنے دشمن کی طرح دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اسی قوم کی مدد کرتا ہے جس میں سچی لگن ہو۔ میں نے 4 بہادر تمہاری مدد کو بھیجے تھے اور تم کو مطلع کیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک 1000 مرد کے برابر ہے۔ میں تو ان کے بارے میں یہی جانتا تھا۔ یہ بات اور ہے کہ وہ بھی اسی مایا موہ میں پھنس گئے ہوں جس میں دوسرے مبتلا ہیں۔ میرا خط پا کر لوگوں میں تقریر کرو اور انہیں ترغیب دو کہ سچی لگن اور پامردی سے لڑیں۔ مذکورہ 4 بہادروں کو فوج کے سامنے رکھو اور فوج کو حکم دو کہ تن واحد کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ جمعے کے دن زوال آفتاب کے وقت ہو، کیونکہ اس وقت خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس سے فتح کے لیے دعا کریں۔
اسکندریہ کا محاصرہ آخر کتنے مہینے تک جاری رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی طوالت نے غضبناک کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ یہ خط لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ابن عبد الحکم کہتے ہیں محاصرے کی مدت 14 مہینے، 5 مہینے ہرقل کی موت سے پہلے اور 9 مہینے اس کی موت کے بعد تھی۔ علامہ بلازری کی روایت ہے کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ سکندریہ پہنچے اور دیکھا کہ اہل شہر جنگ کے لیے مستعد ہیں۔ انہوں نے مقوقس کو ایک پیغام بھیجا جس میں دھمکی کے ساتھ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں اور رومیوں کا جہاں کہیں مقابلہ ہوا ہے مسلمان ان پر غالب آئے ہیں۔ مقوقس نے اپنی قوم کو صلح کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے جنگ کے سوا دوسری بات سے انکار کر دیا۔ مارکے کا رن پڑا، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جو 3 مہینے رہا۔ پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کو تلوار سے فتح کر لیا۔ اس میں جو کچھ تھا لوٹ لیا، مگر باشندوں کو باقی رکھا، نہ انہیں قتل کیا اور نہ لونڈی غلام بنایا، بلکہ الیونا کے باشندوں کی طرح ذمی بنا لیا۔ بٹلر اپنی کتاب تواریخ فتح عربی کے 4 ضمیمے میں لکھتا ہے مسلمانوں نے سکندریہ کا محاصرہ اواخر جون 641 عیسوی میں شروع کیا تھا اور 8 نومبر 641 عیسوی کو اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محاصرہ 4.5 مہینے جاری رہا۔ اور بٹلر کا یہ قول ابن عاص رضی اللہ عنہ کے نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خط کے اس فقرے کی تائید کرتا ہے کہ تم 2 سال سے لڑ رہے ہو۔ چنانچہ ابن عاص رضی اللہ عنہ کے دسمبر 639 عیسوی میں عریش پہنچنے اور نومبر 641 عیسوی میں سکندریہ پر فتح پانے کی مدت 2 قمری سالوں کے برابر ہوتی ہے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا مکتوب پڑھا اور فتح سکندریہ کا پروگرام سوچنے لگے۔ ایک روایت میں ہے مدینہ کا مکتوب ملنے سے پہلے ہی انہوں نے یہ لاہے عمل بنانا شروع کر دیا تھا۔ ابن عبد الحکم اپنے والد عبداللہ بن عبد الحکم سے روایت کرتے ہیں جب سکندریہ کی فتح میں دیر ہوئی تو ایک دن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پیٹھ کے بل لیٹ گئے۔ اس کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور کہا میں نے اس مسئلے میں غور کیا ہے، اس کا انجام بھی وہی سنوارے گا جس نے اس کے آغاز کو سنوارا ہے۔ ان کی مراد انصار رضی اللہ عنہم سے تھی۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں علم دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں اسی دن سکندریہ فتح کرا دیا۔ لیکن جو لوگ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے مکتوب کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مجمع عام میں خط سنایا، پھر ان حضرات کو طلب کیا جن کا ذکر اس مکتوب میں تھا اور انہیں فوج کے آگے کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں کو طہارت کا حکم دیا، سب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے فتح و نصرت کی دعا مانگی، پھر حملہ کیا اور اللہ کے حکم سے فتح یاب ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو علم دینے کے لیے کہا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تیر و سنان ان سے لے کر علم ان کے سپرد کر دیا۔ عبادہ رضی اللہ عنہ نے جنگ شروع کی اور اللہ نے اسی دن انہیں فتح سے سرفراز فرمایا۔ یہ ساری روایات جو ابن عبد الحکم نے نقل کی ہیں نتیجتاً بلازری کی اس روایت کی تائید کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے شہر پر حملہ کیا اور اللہ نے انہیں نصرت یاب فرمایا۔ یہ محرم سن 20 ہجری کے پہلے جمعے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا یہ سب روایتیں تفصیل سے بالکل خالی ہیں۔ علامہ بلازری نے جو تفصیلات بیان کی ہیں ان کی غایت یہ ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا قبطیوں کو چھوڑ کر باقی سکندریہ کے سارے باشندے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ عمرو رضی اللہ عنہ صلح کو پسند کرتے تھے۔ مقوقس نے صلح اور التواء جنگ کی درخواست کی۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا۔ مقوقس نے حکم دیا کہ عورتیں شہر پناہ پر داخل شہر کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوں اور مرد مسلح ہو کر خارج شہر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تاکہ مسلمان خوفزدہ ہو جائیں۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں یہ کہلا بھیجا تم نے جو کچھ کیا ہے ہم نے دیکھا، لیکن ہم جس پر غالب ہوئے ہیں اپنی کثرت سے غالب نہیں ہوئے۔ ہم تمہارے بادشاہ ہرقل سے لڑ چکے ہیں اور اس کا جو حشر ہونا تھا ہو چکا ہے۔ مقوقس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ بالکل سچ ہے، یہ قوم ہمارے بادشاہ کو اس کے دارالمملکت سے نکال کر قسطنطنیہ پہنچا چکی ہے، اس لیے ہمارے حق میں اطاعت ہی بہتر ہے۔ اس پر لوگوں نے اسے سخت سست کہا اور جنگ کے سوا دوسری بات سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی، قیامت کا رن پڑا، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جو 3 مہینے رہا۔ پھر عمرو رضی اللہ عنہ نے اسے بزور شمشیر فتح کر لیا۔ یہ ایک نادر تفصیل ہے جو محاصرہ سکندریہ کے ابتدائی واقعات تو پیش کرتی ہے کہ مقوقس نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کو کس طرح داؤ میں لانا چاہا
اور ان دونوں کے درمیان کیا کیا پیغام سلام ہوتے رہے، لیکن اس فیصلہ کن لڑائی پر کوئی روشنی نہیں ڈالتی جو بالآخر سکندریہ کے بزور شمشیر فتح کیے جانے کا سبب بنی، اور نہ اس جنگ آزمائی کی کوئی تصویر دکھاتی ہے جس کا نقش شہر کی مضبوط فصیلوں اور مسلح قلعوں پر حملہ کرتے اور ان میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے وقت غازیان اسلام نے صفائے روزگار پر چھوڑا تھا۔